بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے سلسلہ وار پروگرام دینی سوالات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ بلی کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے۔ آج کل عمدہ نسل کی بلیاں پالی جاتی ہیں اور اس کو بیچا جاتا ہے اور اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے، گویا یہ بھی خرید و فروخت کا ایک سامان ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب ہے۔ سوال یہ ہے کہ بلی کو پالنا کیسا ہے، اور پھر دوسرا سوال جو اسی سے متعلق ہے کہ بلی کو خریدنا اور بیچنا اور اس سے پیسے کمانا یعنی بزنس کرنا یہ کیسا ہے۔ اسی موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ شریعت میں مجموعی طور پہ جانوروں کے بارے میں اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث میں کثرت سے اس کا ذکر موجود ہے۔ اگر قرآن شریف کی بات کریں تو قرآن شریف کے اندر تقریباً 200 آیات ہیں جو جانوروں سے متعلق ہیں۔ پرندے، حشرات الارض، جنگلی جانور، اس طرح بہت سے براہ راست یعنی واضح طور پر یا کنایتاً جانوروں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ صرف اگر صورتوں کے نام کو دیکھیں تو مختلف صورتیں جانوروں کے نام سے ہیں۔ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی صورت ہمیں نظر آتی ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ یعنی گائے بیل۔ اسی طرح سورہ فیل ہاتھی، سورہ نمل چونٹی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ نحل شہد کی مکھی۔ تو یہ تو صورتوں کے نام ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی مختلف جانوروں کا تذکرہ موجود ہے۔ جو جانور کو کئی کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے، یعنی کہ اس کی کئی درجہ بندی ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ کچھ جانور تو وہ ہیں کہ جو طیب ہیں، حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کو حلال قرار دیا ہے۔ صاف ستھرے جانور، گائے، بیل، بکری، اسی طرح بعض پرندے، یہ صاف ستھرے اور پاکیزہ ہیں اور اس کا کھانا حلال ہے۔ شریعت میں اس کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جو حرام ہیں، جس کا کھانا حرام ہے۔ جن جانوروں کا کھانا حرام ہے اس میں بھی پھر کئی کیٹیگری ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو جنگلی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو درندے ہیں، اس کے اندر چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت موجود ہے، شیر ہے، چیتا ہے۔ اسی طرح پرندوں میں بھی درندے پرندے ہوتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ کیٹیگری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلی کہاں ہے، بلی کس کیٹیگری سے متعلق ہے۔ میں 2 حدیث ذکر کروں گا ابھی، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بلی کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ انہا لیست بنجسہ۔ بلی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے، اور آگے کہا کہ من الطوافین والطوافات، یہ تو گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ بلی ناپاک نہیں ہے۔ دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آتی تھی، شاید پیالہ یا کسی برتن میں پانی تھا۔ جب بلی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو ٹیڑھا فرما دیا، بلی نے پانی پی لیا اور پھر اسی برتن کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بلی کو پال سکتے ہیں، پالنے کی اجازت ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ عام طور پہ بعض روایتوں میں کتے اور بلی دونوں کا تذکرہ آیا ہے، اور کتے کے بارے میں بڑی سختی ہے چونکہ کتا نجس العین ہے، لیکن بلی کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، ایک حدیث میں بلی کو ستانے کے بارے میں ایک عورت کے جہنم میں داخل ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو بلی کو پالنا جائز ہے، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے کہ بلی کو پالنا جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بلی کو خرید و فروخت کرنا، بلی کو خریدنا اور بیچنا یہ کیسا ہے۔ احادیث میں اس بارے میں ایک جگہ ممانعت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلی کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اور اسی میں آگے ہے، حضرت جابر کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل الحرہ و اکل ثمنہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے کھانے سے، یعنی بلی کے گوشت کھانے سے منع فرمایا، لیکن بلی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اور آگے ہے ان اکل ثمنہا، کہ اس کو خریدتے اور بیچتے ہیں تو اس کا سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس سے بھی منع فرمایا۔ بلی سے متعلق جو احادیث ہیں ان سب کو جمع کرنے کے بعد محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو بلی کو بیچنے کی، خرید و فروخت کرنے کی ممانعت ہے، اس کی توجیح کی جائے گی۔ اور محدثین نے یہ توجیح کی ہے کہ یا تو اس سے مراد جنگلی بلی ہے، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ بلی کو دینا شاید ممکن نہ ہو، یا پھر یہ ممانعت تنزیہی ہے۔ بہرحال مختلف توجیہیں کی گئی ہیں، اور ان توجیحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلی کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ بڑی تعداد میں فقہا ہیں جن کی رائے یہی ہے۔ ہاں، کچھ فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ بلی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اور ان کا استدلال اسی حدیث سے ہے، لیکن زیادہ تر فقہا اور خاص طور پہ ائمہ اربعہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور بعض فقہا نے تو علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ بلی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہا نے باضابطہ سلسلے میں اصول لکھا ہے کہ جو بھی چیز قابل انتفاع ہو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ علامہ شامی بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی کتاب در مختار کا جو حاشیہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیع الکلب المعلم عندنا جائز وکذا السنور وسباع الوحش والطیر جائز معلم او غیر معلم۔ کتے کے بارے میں تو فقہا نے یہ شرط لگائی ہے کہ کتا اگر تربیت کیا ہوا ہے، سدھایا ہوا ہے، تب تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ جو ٹرینڈ کیا ہوا کتا ہے وہ حفاظت کے کام میں آئے گا، گھر کی حفاظت ہو یا زراعت کی حفاظت ہو، لیکن اگر ٹرینڈ کیا ہوا کتا نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ لیکن آگے لکھا بلی اور دوسرے جانور اور پرندے، چاہے وہ ٹرینڈ ہو یا ٹرینڈ نہیں ہو، ان کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ فتاوی ہندیہ جو ایک مشہور کتاب ہے اور مستند کتاب ہے، اس میں آگے ایک اصول بھی لکھا ہے کہ والصحیح انہ یجوز بیع کل شیء ینتفع بہ، کہ وہ تمام چیز جو قابل انتفاع ہو اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اور وہیں پہ لکھا ہے یجوز بیع الحیات اذا کان ینتفع بہ فی الادویہ، کہ سانپ اور اس طرح کے جانور جو موذی ہیں، حشرات الارض ہیں، اگر وہ بھی دواؤں میں اس کا استعمال ہو، قابل انتفاع ہو، تو اس کی بیع جائز ہے۔ بلی جس کو خاص طور پہ اس مقصد کے لیے پالتے ہیں کہ اس کو خریدیں گے اور اس سے نفع کمائیں گے، اور اس کا چلن آج کے دور میں موجود ہے، تو انتفاع کی ایک شکل یہ بھی ہے، اور ممانعت نہیں ہے۔ اور جو ممانعت والی روایت ہے محدثین نے اس کی توجیح کی ہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بلی کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی کاروبار کرنا ہو تو آدمی اچھا کاروبار کرے۔ بلی کا کاروبار بہت اچھا کاروبار بظاہر نہیں لگتا ہے، اور ایک حدیث میں گرچہ اس کو مکروہ تنزیہی پہ محمول کیا گیا ہے لیکن ذکر موجود ہے، اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ باضابطہ اس کی مطلب اس کو پالنا اور پالنے کی تو گنجائش ہے، لیکن اس کو ایک بزنس بنانا گنجائش ضرور ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے، بزنس کرے، تو پھر اس سے جو پیسے آئیں گے وہ حلال ہوں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بلی کو پالنا جائز ہے، بلی کو پریشان کرنا، ستانا شریعت میں سخت اس کی ممانعت موجود ہے۔ حدیث میں ذکر موجود ہے کہ بلی کو ستانے والی عورت جہنم میں گئی۔ تو بلی کے ساتھ اور تمام جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہدایات موجود ہے، اسلامی
احکام کا تقاضا یہی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ بلی کو پالنا جائز ہے اور بلی کی خرید و فروخت اگر کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔